آج ہم سورۃ العصر کی تفسیر جانیں گے۔ تو سب سے پہلے سورۃ العصر کی تفسیر میں بزرگان دین مفسرین کرام نے ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ بغداد کے ایک بازار سے بہت بڑے عالم دین اور بزرگ گزر رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک برف بیچنے والا، شدید گرمی کا موسم ہے، تو وہاں اس وقت کے دور میں لوگوں کے پاس فریج یا فریزر نہیں تھے کہ وہ اپنی برف کو اس میں رکھ لیں تاکہ وہ پگھلنے سے بچ جائے۔ تو ان عالم دین نے کیا دیکھا، وہ برف بیچنے والا یہ پکار رہا ہے کہ میرا سرمایہ پگھل رہا ہے، مجھ پر رحم کرو، مجھ سے یہ برف خرید لو، مجھ پر رحم کرو، میرا سرمایہ ختم ہو رہا ہے، مجھ سے یہ برف خرید لو۔ تو جب ان عالم دین نے یہ سارا واقعہ دیکھا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں، اور اس برف والے کی ایسی کون سی بات ہے جس نے آپ کو رلا دیا؟ تو وہ بزرگ یہ کہنے لگے، اے نادانو، یہی تو سورۃ العصر کی تفسیر ہے۔ ہماری زندگی بھی ایک بازار میں گزارنے والے تاجر کی طرح ہے جو برف کی طرح پگھل رہی ہے، اور آج ہم اپنے اوپر غور کریں کہ ہماری زندگی بھی ایسے ہی برف کی طرح لمحہ بلمحہ پگھل رہی ہے۔ جو وقت ہمارا گزر گیا وہ برف کی طرح پگھل گیا، اور جو دن ہمارا گزر گیا وہ پانی بن گیا۔ اب ہمارے پاس سوائے حسرت کے کوئی اور چیز نہیں رہ جاتی۔ اب یہاں سورۃ العصر میں اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرما رہا ہے، والعصر، زمانے کی قسم۔ اللہ تبارک و تعالی قسموں کا محتاج نہیں ہے، لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالی قسم دے کر کچھ ارشاد فرما رہا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی انسان کا خالق ہے، اللہ تبارک و تعالی انسان کو پیدا فرمانے والا ہے۔ اب انسان کو پیدا فرمانے والا رب جب انسان کے بارے میں ہی قسم دے کر کچھ ارشاد فرما رہا ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی انسان کے لیے کوئی بڑی بات ارشاد فرمانے والا ہے۔ عربی کا ایک قول ہے، اہم بات کرنے لگے ہوں یا کوئی یقینی بات کہنے لگے ہوں تو اس سے پہلے قسم اٹھا دی جاتی ہے۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالی زمانے کی قسم ارشاد فرما رہا ہے کہ والعصر، زمانے کی قسم۔ اب اللہ تبارک و تعالی وقت کی قسم ارشاد فرما رہا ہے۔ اگر ہم وقت کے اوپر بات کرنا شروع کر دیں تو وقت وہ چیز ہے کہ جس نے انسانیت کی ساری تخلیق کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، جس نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کو دیکھا، جس نے فرعون کے تکبر کو دیکھا، جس نے موسیٰ علیہ السلام کی عاجزی کو دیکھا، اور وقت ہی وہ چیز ہے کہ جس نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے پاس ایمان کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، ان کو وقت نے کعبے کی چھت کے اوپر چڑھا دیا۔ تو یہ وقت ہمارے لیے بہت ہی بڑا سرمایہ ہے۔ اگر ہم یہ قرآن پاک کی چھوٹی سی صورت ہے، اگر ہم اس کا ہی ترجمہ و تفسیر کو صحیح معنوں کے ساتھ جان لیں، سمجھ لیں، تو یہی ہماری زندگی کے لیے کافی ہے۔ کہ حضرت امام شافعی کا ایک قول ہے کہ اگر قرآن پاک کی صرف ایک چھوٹی سورت سورۃ العصر نازل ہوتی تو انسان کی زندگی گزارنے کے لیے انسان کے لیے صرف یہی ایک سورۃ العصر ہی کافی تھی۔